साहब, आपकी प्रेडिक्शन माशाल्लाह, जो भी आप बताते हैं बड़ा निगाह है आपकी। ये फरमाइए कि अब रिसेंटली जो गवर्नमेंट तो आपकी आ गई, लेकिन बिकरिंग हो रही है कुछ तंजिया अंदाज में, कभी मोहसिन नकवी साहब का नाम लिया जाता है, कभी कुछ, कभी पोस्टिंग और ट्रांसफर पे जो है वो ठन जाती है। अब आपका इल्म नजूम या आपका दानिश क्या कह रही है कि ये कहानी किस तरफ शुरू हो गई है? ये जो अब नाराजगियों, राना सनाउल्लाह साहब का बयान, इस पे आप कैसा, आपका टेक क्या है राजा साहब? जी शुक्रिया भाई। बात यह है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, माशी हालात हैं, और सियासी इस्तेकाम भी आना चाहिए लेकिन बदकिस्मती से नहीं आ रहा, उसकी क्या वजूहत है मैं उस में नहीं जानना चाहता। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है कि मुल्क को सियासी तौर पे इस्तेकाम मिले, और अगर सियासी तौर पे ना भी मिले तो माशी तौर पे फिर इस्तेकाम के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। मुश्किलात ज़रूर आएंगी लेकिन उन मुश्किलात को दूर करना पड़ेगा, और मुल्क को माशी तौर पे पाँव पे खड़ना करना पड़ेगा। इसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब जितनी मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट देख लें, डॉलर देख लें, चीज़ें बेहतरी की तरफ, महंगाई कम होना शुरू हो गई है, इसी तरह रमज़ान में लोगों को पैकेज मिल रहा है। तो लोग इस वक्त, सबसे लोगों का बड़ा मसला है उनके बिजली के बिल और गैस के बिल, और उसके अलावा महंगाई, बच्चों की फीसें, ये सारी चीज़ें। तो मैं जो देख रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने हर सूरत अपना टेन्योर पूरा करना है, और इस टेन्योर में पाकिस्तान माशी तौर पे बहुत मजबूत होगा, और पाकिस्तान माशी तौर पे जो बड़ी माशी तौर पे मुल्क है, मजबूत मुल्क है एशिया में, उनके साथ जा मिलेगा और उनके बराबर खड़ा हो जाएगा। ये इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा कि इस टेन्योर, ये हुकूमत अपना टेन्योर पूरा भी करेगी। एक और बात, ये एक अलायंस भी बन रहा है, अचकजई साहब के हवाले से बात आ रही है कि पीटीआई और सब उधर जाएंगे। ईद के बाद एहतजाज भी है, और गवर्नमेंट की तरफ से सख्त जो है रिएक्शन की बात भी की जा रही है। तो अगर वो पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आपकी हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी? उनको उनका आईनी हक इस्तेमाल करने देगी पुरअमन प्रोटेस्ट का? जिस तरह आपने कहा है कि मैंने पहले कहा है कि अल्लाह करे सियासी इस्तेकाम आए, लेकिन अगर सियासी इस्तेकाम ना आया तो पुरअमन जो प्रोटेस्ट है उससे कोई नहीं रोक सकता, वो होना चाहिए, लेकिन एक कानून कायदे के अंदर होना चाहिए। लेकिन अगर आपने पार्लियामेंट पे हमला करना है या अगर आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला करना है तो उसकी किसी को इजाज़त नहीं होगी, ना किसी को इतनी हिम्मत होगी कि वो कर पाए। बाकी प्रोटेस्ट के लिए ये जगह मांगे, मेरा ख्याल है जगह देनी चाहिए। वो जिस शहर में प्रोटेस्ट के लिए, हर शहर में जगह हैं, ग्राउंड हैं, इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड है, तो इसी तरह की जगह मांगे तो इनको देनी चाहिए। हम तो आज भी इनको कह रहे हैं कि आए बैठे काम के लिए, सियासी काम को लाएं। इवन अचकजई साहब को जगह नहीं मिली, उन्होंने बलोचिस्तान में जलसा करना चाहा। तो ये तो आपकी हुकूमत को चाहिए कि, और आप भी अपना वो यानी जो बात कर रहे हैं इनको जलसे की, तो ये सिर्फ केपीके में जलसा कहता हूँ कि जगह जो जगह हर शहर में है सियासी मुजाहरा करने के लिए, जुलूस करने के लिए, वो जगह मिलनी चाहिए। मैं तो इसके हक में हूँ, लेकिन वो उसके साथ साथ एक चीज को ज़हन में रखें कि वो मुजाहरे पुरअमन होने चाहिए। तो अगर ये पुरअमन मुजाहरे करते हैं और जो मखसूस जगह उस जगह पे हमने इतने हमने एहतजाज किए हैं। मुझे बता दीजिए कि अभी इलेक्शंस के बाद 4 दफा हमारी जमात आ चुकी है, हमें इजाजत नहीं दी गई, हमारे लोगों पर एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे पर्चे दायर किए गए, मगर हमारा एहतजाज पुरअमन रहा, ना कोई गमला टूटा, ना कोई बदजुबानी हुई, मगर उसके बावजूद हमारे लोगों को एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे बुक किया, भुगता रहे हैं। तो ये एक सिर्फ बयानिया बन गया कि अगर हम कानून के दायरे में रहे, हम तो कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं, अपना आईनी हक जो है उसको एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। तो ये तो गुफ्तगू आती ही नहीं है कि जी एहतजाज पुरअमन होगा। हमारा एहतजाज हमेशा पुरअमन रहा है,
اور اب اگر کیونکہ مجھے موقع ملا ہے، میں راجہ صاحب سے ایک اور سوال میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں. انہوں نے شروع میں جو گفتگو کی اسٹاک مارکیٹ کی، ڈالر کی، معیشت کی، مہنگائی کی شرح کی، تو مہنگائی کی شرح تو اس وقت 28% پہ ہے، اور ہمارا جہاں تک ماننا ہے اور جتنے بھی فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں انکلوڈنگ ورلڈ بینک اینڈ دی IMF، ان کا بھی ماننا ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے، مہنگائی کی شرح ہے، وہ اور مزید اوپر جائے گی، چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی ہیں. IMF نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے، یا ورلڈ بینک نے، کہ 10 ملین لوگ مزید غربت کی لکیر کے نیچے دھکیلے جائیں گے اس سال. IMF نے یہ بھی تقاضا کیا ہے کہ جو آپ کا ڈالر ہے وہ 330 کو کراس کرے گا، 350 تک جا سکتا ہے اگلے مالی سال میں. تو مجھے نہیں معلوم راجہ صاحب کون سی مہنگائی کی اور کون سی معاشی بہتری کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ منفی گروتھ کا بھی انہوں نے کہا ہے. پچھلے سال بھی منفی گروتھ ہوئی، انہوں نے نہیں مانا. اب جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں یہی دکھ رہا ہے کہ گروتھ منفی تھی آپ کی اکنامک، اور اس سال بھی آپ کی گروتھ نیگیٹو رہے گی. تو صنعت وہی ہے جو بند ہے، ایکسپورٹس وہی ہیں جو ڈکلائن کر گئے ہیں. تو کون سی معاشی بہتری کی یہ بات کر رہے ہیں؟ کون سا سنہرا باغ ہے جو ان کو نظر آ رہا ہے، جو نہ کسی فائنینشیل ایکسپرٹ کو، نہ کسی معیشت کے ایکسپرٹ کو نظر آتا ہے، نہ ہمیں نظر آتا ہے، نہ عوام کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا. میں ضرور راجہ صاحب میں آپ سے اس کا بھی جواب لیتا ہوں، مگر میرا ایک سوال تشنا رہ گیا. بات یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، سعد رفیق صاحب بھی شامل نہیں ہوئے کیبنٹ میں، حکومت کا ایسا نہیں بنے، اور برملا اب کھل کے جو ہے وافڈا صاحب کی جو وہ بنے ہیں، سینیٹر بنے ہیں، اس حوالے سے تنقید ہو رہی ہے، جو محترم محسن نقوی صاحب کے حوالے سے. تو یہ کیا ہے؟ آپ حکومت میں بھی ہیں اور ناراض بھی ہیں، اس پہ تو مجھے اپنا ٹیک دیں راجہ صاحب. میں تو ناراض نہیں، پہلے یہ آپ کو بتا دوں. آپ کو کسی نے غلط بتایا کہ میں ناراض ہوں. میں تو بالکل ناراض نہیں ہوں. میں بانو صاحبہ پہلے تو یہ بات آپ سے پوچھوں گا. دو باتیں ہیں کہ عید کے بعد جو آپ کی تحریک کا کیا معاملہ ہے، مگر اس سے پہلے بشرا بی بی کا جو کلیم ہے، اس کو ہم کیسے ویریفائی کریں، اور اگر یہ درست ہے تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے محترمہ مہربانو قریشی صاحبہ؟ جی بالکل، بہت ہی سنگین موضوع ہے اور بہت سیریس بات ہے، ہمیں سنجیدگی سے لینی چاہیے، اور ہمیں تو بڑی تشویش بھی ہے. اب دیکھیے، بشرا بی بی اگر کہہ رہی ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ہمیں ماننا پڑے گا، اور اگر ریاست یہ نہیں اس بات کا اعتراف نہیں کرتی ہے کہ شاید کچھ اس طرح ہو سکتا ہے، تو پھر وہ بہت آسان طریقہ ہے اس کو سلجھانے کا. آپ ان کو، جو ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے ڈاکٹر عظما خان نے، جو خان صاحب کی بہن ہے، کہ ان کا جو شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فیصل، ان کو معائنہ کرنے کی اجازت دی جائے، تو آپ اس پٹیشن کو، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیوں نہیں عدالتوں نے ابھی تک ٹیک اپ کیوں نہیں کیا، مگر ریاست کو چاہیے ہے کہ وہ اس طرح کی اجازت دیں اور ڈاکٹر فیصل آئیں اور وہ خود ان کا طبی معائنہ کریں اور ان کے ٹیسٹ ہوں، تاکہ ہم سب کو معلوم ہو کہ ان کی طبیعت کتنی ناساز ہے، اور ہم یہ بھی ٹیسٹ کر سکیں کہ ان کی جو باڈی ٹاکسیکالوجی رپورٹ، یا اگر کوئی ان کی خوراک میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو وہ سب سامنے آ جائے. اور اس کو ہم بڑی آسانی سے دور کر سکتے ہیں. ریاست کے پاس طاقت ہے، وہ ہمیں اجازت دے دیں، یا وہ بھی ایک ڈاکٹر بھیج دیں، ہم بھی اپنا ڈاکٹر بھیج دیں، دونوں طبی معائنہ کر لیں اور دونوں ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دیں، اور ہم ریزلٹس کو کمپیئر کر لیں گے اور پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. مگر بہت تشویش کی بات ہے، ہم نے پہلے ایسا نہیں دیکھا. جب آپ کو یاد ہوگا میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، ان کے ٹیسٹ ہوئے، ٹیسٹ کا رزلٹ آیا، ان پہ لکھا تھا پلیٹلیٹس بالکل گر گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، اور ان کو ہم نے تو 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ عدالتوں نے باہر جانے دیا، اور ریاست نے بالکل کوآپریٹ کیا اس وقت. اچھا مہربانو صاحبہ، ایک تو یہ، اب میں آتا ہوں ذرا ایک اور مسئلہ، ظاہر ہے وہ بھی کم اہم نہیں ہے. خان صاحب کی بارے میں جو ہم تک بات آتی رہی، جو لوگ ملتے رہے ان سے، وہ اپنے مطالبات پر ایک مصمم یعنی ارادے سے کھڑے ہیں. مگر ایک طرف اچھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو اب آپ کی KPK کی جو کیبنٹ ہے، وہ اس کی میٹنگ بھی جو ہے وہ کور کمانڈر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ تو اس کوئی برف پگھلنے کی بات ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فریقین اگر 2 قدم پیچھے نہیں ہٹتے یا 1 قدم آگے نہیں آتے، تو یہ جو سٹیل میٹ ہے، یہ ایک زہر قاتل ہے
اس معیشت میں اور اس سیاست میں. تو مہربانو صاحبہ کوئی اس کا گنجائش نظر آ رہی ہے آپ کو برف؟ جی دیکھیے مجھے تو نہیں معلوم برف پگھل رہی ہے کہ نہیں پگھل رہی. بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے خیال میں کل سپریم کورٹ میں بھی جو ہم نے گفتگو سنی اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط میں لکھا, ہمیں اب پگھلتی ہوئی برف کی گفتگو نہیں کرنی. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کس سمت لے کر جانا ہے. ہمارا ڈسکورس جو ہے نا وہ عوام کے ارد گرد گھومنا چاہیے ہے اور جمہوریت کے اور آئین کے. اب آج فیصل صدیقی صاحب نے ایک بہت ہی عمدہ آپ-ایڈ لکھا ہے ڈان میں, کیا اس کا نام ہے, دا پین اینڈ دا سورڈ یا اس طرح کچھ نام ہے, سب کو پڑھنا چاہیے ہے. اور اس کے اندر وہ یہی بات کر رہے ہیں, the struggle is between de jure and de facto powers. It's between the pen and the sword. اور ہم نے دیکھیے ہم جیسے وہ بھی کہتے ہیں, ہم 1971 والے پاکستان میں نہیں جا سکتے جہاں پر ایک ادارہ سب سے زیادہ طاقتور تھا اور پوری ریاست پر حاوی تھا. اب ہمارے ملک میں جب سے یہ ملک بنا ہے ایک یہ بحث چھڑی ہوئی ہے, ایک پاور سٹرگل چھڑی ہوئی ہے. مگر میرا ماننا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو مضبوطی سے آگے لے کے جانا ہے تو ہر ادارے کو اپنی حدود میں